آزاد کشمیر اسمبلی کے نئے قائد ایوان کا انتخاب آج۔ نواز شریف نے مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والے بیرسٹر افتخار گیلانی وزیراعظم آزاد کشمیر نامزد کر دیا۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی ہدایت۔ بیرسٹر افتخار گیلانی کی نامزدگی پر مسلم لیگ نون میں پھوٹ۔ شاہ غلام قادر اور راجہ فاروق حیدر کی بغاوت۔ وزارت عظمیٰ کے انتخاب میں ووٹ نہ دینے کا فیصلہ۔ آزاد کشمیر میں ایک بار پھر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ۔ افتخار گیلانی کی نامزدگی پر شاہ غلام قادر نے کہا کہ کشمیر کے غیور عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کے عزت و احترام پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ نواز شریف کے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو یقینی بناؤں گا۔ فاروق حیدر بھی پارٹی فیصلوں پر ناراض۔ کہا اس طرح کے فیصلے قبول نہیں۔ منتخب عوامی نمائندگوں کی جگہ مخصوص نشست پر آنے والے کو نامزد کرنا عوامی مینڈیٹ کی توہین ہے۔ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون نے تعمیر و ترقی کے ایک نئے ویژن کا اعلان کر دیا۔ نامزد وزیر اعظم آزاد کشمیر بیرسٹر افتخار گیلانی کا کہنا ہے کہ وفاق میں وزیر اعظم شہباز شریف اور پنجاب میاں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے ترقیاتی ویژن کو آزاد کشمیر میں بھی عملی شکل دی جائے گی۔ پاک فوج کویتی مسلح افواج کی تربیت اور سرحدی دفاع میں معاونت کرے گی۔ پروٹوکول معاہدہ طے پا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے کویت کے وزیر دفاع کی قیادت میں اعلیٰ سطح کے وفد کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور دو طرفہ دفاعی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور کویت کا ادارہ جاتی روابط مزید مضبوط بنانے اور دفاعی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ کویتی وفد نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ مسلح افواج کی آپریشنل مہارت اور گراں قدر خدمات کو خراج تحسین پیش۔ دونوں ممالک نے باہمی مفاد پر مبنی دفاعی تعاون مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کویتی وفد کی وزیر دفاع خواجہ آصف سے بھی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان کویت کے ساتھ سرحدی انتظام اور دیگر دفاعی شعبوں میں تعاون کرے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان پروٹوکول معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی برطانوی وزیر خارجہ ایٹ ملیبینڈ سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور برطانیہ کا باہمی دلچسپی کے امور پر اعلیٰ سطحی روابط اور قریبی رابطہ کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ نائب وزیراعظم نے برطانوی وزیر خارجہ کو مشرق وسطیٰ میں پاکستان کی سفارتی اور ثالثی کوششوں سے آگاہ کیا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے مشرق وسطیٰ میں پاکستان کے تعمیری کردار اور سہولت کاری کی کوششوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار نے بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی بارے بھی آگاہ کیا۔ افغان سرزمین سے پاکستان کو لاحق دہشت گردی کے خطرات پر بھی تشویش کا اظہار۔ کہا افغانستان سے سرگرم دہشت گرد گروہوں کی کارروائیوں سے پاکستان کو امن و سلامتی کو خطرہ ہے۔ دونوں ممالک نے خطے میں امن و استحکام اور تعاون کے فروغ کے لیے مسلسل روابط اور قریبی رابطہ کاری برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ سانحہ پیمز کا ذمہ دار کون؟ اصل حقیقت تاحال سامنے نہ آ سکی۔ آتش زدگی کے واقعے کی مختلف فورمز پر شفاف تحقیقات جاری۔ وزیراعظم کی تشکیل کردہ کمیٹی نے پیمز سے متعلقہ تمام شواہد حاصل کر لیے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر، جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمیت پیمز اسپتال کے 30 سے زائد ملازمین کے بیانات ریکارڈ۔ انکوائری کمیٹی نے ڈیوٹی ڈاکٹرز، نرسز کے بیانات ریکارڈ کیے۔ چلڈرن اسپتال اور MCH میں تعینات 18 سیکیورٹی گارڈز کے بیانات بھی ریکارڈ۔ سربراہ پیمز اور عملے سے انفرادی بیانات ریکارڈ کیے گئے، جبکہ عملے سے تحریری بیانات بھی طلب کر لیے ہیں۔ کمیٹی نے حادثے کے وقت آن ڈیوٹی عملے کا بائیو میٹرک ریکارڈ چیک کیا۔ انکوائری کمیٹی نے نرسری کی تصاویر اور ویڈیوز بنائی۔ زچہ بچہ کے اولڈ اور نیو بلاک کے کوریڈورز کا معائنہ کیا۔ اسپتال میں نومولود بچوں کی منتقلی کے طریقہ کار کا جائزہ۔ ہائی رسک نوزائیدہ بچوں کے انخلاء کے حوالے سے ہنگامی SOPs پر عمل درآمد کا بھی جائزہ۔ کمیٹی نے پیمز میں فائر سیفٹی انفراسٹرکچر اور حفاظتی ضوابط پر عمل درآمد کے حوالے سے تفصیلات طلب کر لی۔ تحقیقاتی کمیٹی متاثرہ خاندانوں سے بھی معلومات حاصل کرے گی۔ کمیٹی آج اپنی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ پیمز واقعے کی آئندہ 24 گھنٹوں میں مکمل رپورٹ آ جائے گی۔ کمیٹی کی سفارشات پر بنوان عمل کیا جائے گا۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ رپورٹ میں سب واضح ہو جائے گا کہ سانحہ کیسے ہوا اور کون ذمہ دار ہے۔ پیمز واقعے کی تحقیقات کے لیے صرف ایک ہی کمیٹی ہے جو وزیر اعظم نے بنائی۔ مجرمانہ غفلت کے مرتکب افراد کو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے۔ واقعے کے کسی بھی ذمہ دار کو نہیں چھوڑیں گے۔ میرے استعفے سے متعلق پیپلز پارٹی کا ایجنڈا ہے۔ میں مستعفی ہو کر کراچی چلا گیا تو پیپلز پارٹی والوں کی زندگی اور خراب ہوگی۔ 7 دن کراچی میں بیٹھوں گا تو یہ خود ہی مجھے واپس آ کر لے آئیں گے۔ چند دن میں معلوم ہو جائے گا کہ میں نے کیا کیا ایکشن لیا۔ گل پلازا میں 72 لوگ جان سے گئے، کیا وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی نے استعفیٰ دیا؟
پیمز ثانیہ۔ وفاقی حکومت کا نومولود بچوں کے لواحقین کے لیے 50 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ مالی معاوضہ انسانی جانوں کا نیم البدل نہیں، متاثرہ خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ جاں بحق ہونے والے بچے واپس نہیں لائے جا سکتے۔ حکومتی امداد غمزدہ خاندانوں کی مشکلات کم کرنے کی کوشش ہے۔ حکومت متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن تعاون اور معاونت فراہم کرے گی۔ ثالثوں نے آبدہ ہرمز کھولنے کی شرائط باقی ہیں، فہرست تیار کی جا رہی ہے۔ سربراہ ایرانی قومی سلامتی کونسل محسن رضائی نے کہا، شرائط میں خطے میں جنگ کا خاتمہ بھی شامل ہے۔ حماس کے ساتھ آبدہ ہرمز میں بحری گزرگاہ کے قیام پر اتفاق ہو گیا۔ گزرگاہ کا کچھ حصہ عمانی اور کچھ حصہ ایرانی حدود میں ہوگا۔ امریکہ نے شرائط مان لی تو جہاز مخصوص راستے سے آبدہ ہرمز عبور کر سکیں گے۔ محسن رضائی نے صدر ٹرمپ کے بیٹے کو قتل کرنے کی سازش کے الزامات جھوٹ قرار دے دیے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے کسی قسم کی جلدی نہیں ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی عرب میڈیا سے گفتگو، کہا ایران کو مذاکرات میں واپسی کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی گئی۔ میں کسی جلدی میں نہیں ہوں، میرا کوئی وقت مقرر نہیں۔ امریکہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر رہا ہے۔ ایران میں مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، معیشت مشکلات کا شکار ہے۔ حکومت اپنے عوام کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی۔ ایران پر اقتصادی اقدامات اور فوجی حملے دونوں ہی مؤثر ہیں۔ ایرانی صدر نے اسلامی ممالک کے درمیان عدم جارحیت کے معاہدے کی تجویز پیش کر دی۔ تہران میں اسلامی اتحاد کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران ہمسایہ ممالک کے ساتھ مشترکہ سیکیورٹی انتظامات کے لیے تیار ہے۔ اگر اسلامی ممالک کے درمیان کوئی تنازع ہو تو اسے خود باہمی طور پر حل کرنا چاہیے۔ تہران یہ پیشکش کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ جنگ سے حاصل ہونے والے تجربے کی بنیاد پر کر رہا ہے۔ اسلامی ممالک کو ایک دوسرے کے خلاف حملوں کے لیے پلیٹ فارم بننے سے گریز کرنا چاہیے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی صحت کا پیمز اسپتال کا دورہ، حادثے کی تحقیقات خود کرنے کا فیصلہ۔ قائمہ کمیٹی کے ارکان کی انتظامیہ پر شدید تنقید، آتش زدگی کی وجوہات پر سوال اٹھا دیے۔ وفاقی وزیر صحت سے استعفے کا مطالبہ۔ چیئرمین کمیٹی مہیش کمار نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، تمام نومولود کو نئے بلاک میں ہونا چاہیے تھا۔ نرسری بچوں کو رکھنے کے لیے موزوں جگہ نہیں تھی۔ پرانا اے سی کافی عرصے سے خراب تھا اور کام نہیں کر رہا تھا۔ کسی نے بتایا آگ اے سی سے باہر نکلی۔ ممکنہ طور پر وزیر کو بھی یہی بریفنگ دی گئی۔ ڈاکٹر کے مطابق آگ اے سی سے نہیں کسی اور ذریعے سے پھیلی۔ عملہ اپنے کام میں مصروف تھا، اچانک باہر آگ لگی، کسی نے آگ لگنے کا ذریعہ نہیں دیکھا۔ قائمہ کمیٹی کے رکن ڈاکٹر شازیہ صوبیہ نے کہا کہ وزیر صحت اور ای ڈی پیمز استعفیٰ دیں، اسپتال میں فائر سیفٹی چیک اور آڈٹ کب ہوئے ریکارڈ فراہم کیا جائے، واقعے کے تمام تکنیکی اور انتظامی پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ تھوڑی دیر پہلے آپ کے اسٹاف نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ اپنا بچہ لے جائیں کیونکہ کل ان کا آپریشن ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نرسری نہیں ہے، آپ لوگ جو مر گئے ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں، جو ابھی زندہ ہیں ان کو بچانے کی بات کوئی نہیں کر رہا۔ ان کو 24 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ آپ کی ثانیہ کو میری مسز کا کل آپریٹ ہونا ہے، وہ آج مجھے کہہ رہے ہیں کہ اپنی مسز کو لے کے کسی ہاسپٹل چلے جائیں، اور اگر آپ کا بچہ مر جاتا ہے تو ہم رسپانسیبل نہیں ہیں، یہاں پہ سائن کریں آپ۔ پیمز اسپتال کا میٹرنٹی کے نئے کیسز لینے سے انکار، مریض خوار شہری کا کہنا ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کو گائنی میں لے کر آئے، عملے نے اسے داخل ہونے سے انکار کر دیا، کہا اپنے مریض کو کسی دوسرے اسپتال لے جائیں۔ پیمز اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رانا عمران سکندر کا کہنا ہے کہ گنجائش سے زیادہ مریض نہیں رکھ سکتے۔ نئے کیسز سے انکار کی یہی وجہ ہے۔ بچوں کی نرسری میں 15 بیڈ مکمل جل گئے، نرسری میں 50 بیڈ تھے، اب 35 رہ گئے۔ بچے اور مریض راولپنڈی اور اسلام آباد کے دیگر اسپتالوں میں بھیجے جائیں گے۔